بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ سال کیسا ہوگا، ایئر 2024 آپ کا کیسا گزرے گا، اور یہ کیپریکون کے لیے، اور یہ سنجیدہ لوگ ہیں، لہٰذا مجھے بھی سنجیدگی ان کے ساتھ جب سٹارٹ کروں گا۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے سٹارٹ بڑی سنجیدگی سے کیا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، کیونکہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بہت کم آتی ہے اور بہت ہی سیریس قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ کیپریکون کے بارے میں بے نظیر کہا کرتی تھی کہ انسپائٹ آف مائی آل ایفرٹس آئی کوڈنٹ بورن کیپریکون بیبی۔ تو کیپریکون کے لوگ بہت ہی سنجیدہ قسم کے اور اپنے کام میں اپنی دھن میں مگن رہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ اب برج کے اس کو اردو میں برج جدی کہتے ہیں، اور ہندی میں مکر راشی، اور انگلش میں کیپریکون۔ تو یہ مکر راشی، برج جدی اور کیپریکون کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ایک بیل دبا دیجیے گا اور آل کا دبائیے گا، تاکہ میری نوٹیفیکیشن آپ کو بلا روک ٹوک ملتی جائے۔ اور اگر اچھا لگے لائک کر دیجیے گا، بہت اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹس بھی دے دیجیے گا۔ اور یہ پورا سال پروگرام چلتا رہے گا، تو میں کمنٹس دیکھتا رہوں گا کہ کیسا آپ کا جا رہا ہے۔ تو اس کو میں اس طرح پروگرام کو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ پہلے آپ کے کریکٹرز کے، آپ کیپریکون ہوتے کیسے ہیں، ان کے اندر کیا خاصیت، پہلے آپ اپنے بارے میں تو جانیے کہ آپ لوگ کیا شے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا منتھ وائز آپ کا ہاروسکوپ آپ کا بتاؤں گا، اور آخر پہ کنکلوڈ کر دوں گا اس کو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے کریکٹرز پہ۔ وہ لوگ جو 21 دسمبر سے لے کے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، وہ برج جدی کے زیر اثر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا کیپریکون مکر راشی کے میں آتے ہیں۔ ان کا جو لارڈ ہے، ان کا حاکم سیارہ، گھر کا مالک جو اس کیپریکون کا، وہ سیٹرن، اور سیٹرن یہاں پہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت ہی پازیٹیو رزلٹ دیتا ہے۔ عنصر مٹی ہے، اور جو سیارہ مریخ ہے یہاں پہ جو آپ کا منگل، یہاں کہہ لیں کہ مارس یہاں پہ ایگزالٹ کرتا ہے۔ تو یہ 28 ڈگری پہ یہاں پہ حالت شرف یعنی ایگزالٹیشن میں ہوتا ہے۔ اس کی سمت جنوب ہے، اور کہہ لیں کہ لوہا اور زمین سے نکلتی ہوئی معدنیات اس سے دیکھی جاتی ہیں۔ اور اس کا ہفتہ سیٹرڈے اس کا دن ہے، اور نشان اس کی بکری ہے۔ تو یہ لوگ کیسے دکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ لمبا اور ڈھیلے قد کے مالک، پورے جسم میں کڑا ہوتا ہے، بڑا سار گردن، نمایاں ناک اور کان، موٹے اور لمبے بال، پتلا چہرہ، ڈھلکے کندھے، گردن پر گوشت کم ہوتا ہے، بڑے دانت، نچلے اور موٹے ہوتے ہیں، پتلی جسامت، لال براؤن بال، کمزور لمب، اور ان کی پازیٹیو خصوصیات بہت زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، مضبوط ارادے کے لوگ ہوتے ہیں، ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، دو لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں، غربت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حوصلہ مند، عالی ہمت، بلند نظری کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ برج جدی سے کیپریکون اور مکر راشی کے لوگ یہ ڈسپلن میں زیادہ رہتے ہیں، ڈسپلن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، قوت برداشت کے مالک ہوتے ہیں، ہر کام کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں، سنبھل کے قدم رکھتے ہیں، کوئی جھول نہیں آنے دیتے، دور اندیشی ان پہ ختم ہے، کام کو بڑے اچھے طریقے سے بانپ لیتے ہیں، اگر کوئی نصیحت کرے تو فوراً عمل کرتے ہیں، ان کا اسٹیمنا اور ہمت بہت زیادہ، بہت بطونی ہوتے ہیں، بولتے زیادہ، جب بولنا شروع کرتے ہیں تو چیٹر باکس ہوتے ہیں، بہت گپے لگاتے ہیں، بہت زیادہ ہوشیار، محتاط اور دور اندیش، عافیت اندیش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہمدرد، شریک غم، درد مند، غم خور، غم سار کی شخصیت کے مالک۔ یہ لوگ بہت اعلیٰ ہمت کے اور سخی دل و دریا دل ہوتے ہیں، ہر مشکل میں اچھے حالات میں بہت جلدی ایڈجسٹ ہوتے ہیں، ان میں ہمدردی، درد مندی کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور زندگی بہت اچھی گزارنے پر یقین رکھتے ہیں، اور لوگوں کو سروس دیتے ہیں، فلائی کام کرتے ہیں، بہت اچھے منظم ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں۔ میرا سیٹرن کیپریکون میں 10ویں گھر میں بیٹھا ہے،
تو ان کی منفی خصوصیت ان کو سردی میں الرجی بڑی ہوتی ہے، اور بہت کینہ پرور اور انتقام ہوتے ہیں، ہوشیار و چلاک اور مکار بھی ہوتے ہیں، سنگ دل ظالم رویہ بھی اپنا لیتے ہیں، بعض دفعہ وحشی اور راکش یا جلاد کی طرح بن جاتے ہیں، پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ مذہب کے معاملے میں بہت ہی ہپوکریسی ہے ان میں، بہت ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ریجڈ، بدمزاج، بے رحم، درست لہجہ بھی اپنا لیتے ہیں، بہت زیادہ بے شرم، گستاخ، بے ادب، ڈھیٹ اور بدتمیز ہونے کے چانسز ہیں، ضرورت سے زیادہ سخت گیر، مشقت طلب، محنت طلب، اپنے مطالبات میں کسی قسم کی رعایت نہیں دیتے، بہت زیادہ قنوتی، مایوس اور قنوتیت پسند ہوتے ہیں، رسم و رواج پر بہت زور دیتے ہیں، کنجوس، لالچی بہت ہوتے ہیں، اہل ادب کے دائرے سے باہر رہتے ہیں، سست مزاج کی شخصیت مالک اور وبائی امراض کے شکار بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، انا پرستی ان پہ ختم ہے، اور یہ لوگ پاورفل جگہ پہ پائے جاتے ہیں، زیر اثر جو پیشے ان کو نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ پاور جیسے بے نظیر تھیں، سمندری چیزیں، بندرگاہیں، پاسپورٹ کے سروس، باغبانی آلے، پلاننگ، ایڈمنسٹریشن، آرکیٹیکٹ، بلڈرز، سول سروینٹ، دانتوں کا ڈاکٹر، کسان، فارمر، سائنسدان، انجینئر، کاٹیج انڈسٹری، پبلک کے کام، ذمہ دار ایڈمنسٹریشن کی نوکری، غور و فکر اور کرنا، یہ ان کا مراقبہ پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کے لیے 4، 7، 13، 25 کی تاریخ بہتر ہوتی ہے، جنوری، فروری، اکتوبر ان کا اچھے مہینے ہوتے ہیں، سیٹرڈے، تھرسڈے، فرائیڈے ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے، پتھر ان کا نیلم، گارنٹ، ہیرا، فروزہ، کالا کیک، نگینے ان کے ہوتے ہیں، گھٹنوں اور گھٹنوں کی ہڈیوں کے جوڑ کے پرابلم کے امراض ان لوگوں کو ہوتے ہیں، اور برج سور اور برج سملہ کے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ جیمنائی، برج ٹورین اور ورگو کے ساتھ ان کی شادی بہت کامیاب رہتی ہے، جبکہ ایریز، اسکارپیو، سرطان یعنی کینسر اور لیو ان کے لیے غیر موزوں ہیں، اور پائسز اور سیجیٹیریس کے ساتھ ان کا نیوٹرل ہی چلتا ہے۔ تو یہ ان کے کریکٹر ہو گئے، اور یہ ان کی کہہ لیں کہ اوپر جو پیرنٹلی اگر آپ نے ان کو پہچاننا تو یہ کریکٹر سے دیکھ کے آپ ان کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ ان کی ایک اور خصوصیت جو ہوتی ہے وہ یہ اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ اگر خاتون ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کبھی نہیں کہے گی آئی لو یو، مجھے آپ سے بڑا پیار، حالانکہ اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، اور لیکن چہرے پہ ایسے ہوتی جیسے بڑا ڈل سا چہرہ ہے اور پھر کہہ نہیں پانا۔ اسی طرح مرد حضرات بھی ہے، تو یہ چپ چپیتے ہوتے ہیں، کسی سے نہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں نہ پیار کا اظہار کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو پھر شک و شبہت میں ڈالتے ہیں یہ تو بندہ مجھے پیار ہی نہیں کرتا، حالانکہ اندر سمندر ڈل رہا ہوندا ہے پیار دا، بٹ کانٹ ایکسپریس۔ تو اب چلتے ہیں کیپریکارن، یہ آپ کا سال کیسا چلے گا، آپ کا سٹارٹ ہی آپ کے ہی اندر شروع ہو رہا ہے، 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان آپ کے سینڈن میں آپ کے 4 سیارے ہوں گے، اور یہاں پہ 5/1 کو یعنی کہ 5 جنوری کو یہاں پہ مارس بھی آ جائے گا، ہاں مرکری آپ کو تھوڑا سا آگے پیچھے ریٹروگریشن میں چلے گا، اوورآل اپنی ذات کے کام، اپنے آپ کے کام، اور آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوں گے، بہت مضبوط پہلے تو اس لیے یہاں پہلے کا لاٹ تیسرے گھر میں، تو ایک تو دماغ آپ کا بہت کم کرے گا، ایک آپ کا انرجی ہوگی، تھکیں گے نہیں، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اور ہر طرف دوڑ ہی دوڑ آپ کی لگی رہے گی، سوچیں آپ کی پیور کیپریکارن والی ہوں گی، بورن نیچر ہوگی، ول پاور بہت اچھی ہوگی، سیلف کانفیڈنس ہوگا، اور کنفیوز تھوڑا سا رہیں گے، یہاں پہ آپ کا مرکری آپ کو تھوڑا سا ٹریگر کر سکتا ہے، اوورآل آپ کو یہاں پہ بہت ہی فائدہ۔ پہلے کا لاٹ جب تیسرے میں بیٹھتا ہے تو بندہ کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دوسرے شہر میں جا کے اپنے انداز بیان، گرامر اور تحریر کی قوت کو بہتر کرتا ہے، کوئی اپنا کہہ رہے ہیں اظہار خیال ضرور کرتا ہے، بے شک گانا گا کر، کتابیں لکھ کر یہ کرتا ہے، سفر میں خوش رہیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، مصیبت کے وقت بہن بھائی اہل خانہ کی مدد کریں گے، ان کو نصیحتیں کرتے نظر آئیں گے، بار بار جگہ تبدیل کریں گے، سیاحت بہت کریں گے، اور
کہہ لیں کہ ٹریولنگ کا شوق آپ کو اس مہینے رہے گا. تو یہ پہلا گھر آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے, بڑا پازیٹیو ہوگا. اسی طرح دوسرا گھر بھی آپ کا اسی طرح ہی چلے گا. اور دوسرے کا لاٹ تیسرا کوئی سیکھنے میں پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی یہاں پہ آپ کے 3 سیارے آپ کے مارس اور وینس اور سن ادھر ہوگا, تو سن آپ کو ایکٹیویٹ کر دے گا. تو یہاں پہ آپ کی آمدنی میں بہت فائدہ ہوگا. آپ کے رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے, آپ کو کوئی نہ کوئی پیسے بھی آ جائیں گے, آپ کے کاروبار میں پیسے آ جائیں گے. گاڑی بیچیں گے اس کا پروفٹ بڑا اچھا ہوگا, کوئی مکان بیچیں گے اس کا پروفٹ بڑا اچھا ہوگا. اور یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ میں بھی, بزنس میں بھی اور سروس میں بھی یہاں پہ آپ کو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوں گے. یہاں پہ آپ کے ساس کی طرف سے بھی آپ کو بہت ہی مل جائے گا. اور لینگویج آپ کی بہت ہی ٹھنڈی بھی ہوگی اور ترش بھی ہوگی. اور مارس کیونکہ جب آ جائے گا تو یہاں پہ آپ تھوڑا سے ہیسٹی ہو جائیں گے. اور آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہے, ہارڈ ورڈز نہیں یوز کرنے, اگریسو نہیں ہونا, اور کیا کہتے ہیں کیا ہارش ورڈز نہیں یوز کرنے. چلیں میں اور کچھ کہنے لگا تھا. تو پیسے بہت آئیں گے, پیسے بینک میں رکھیں گے. رائٹ آئیز پہ کوئی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, رائٹ آئی کان میں کوئی چیز مار لیں گے. دانتوں کے پرابلم آپ کو آ سکتے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے, منہ پہ چوٹ لگ سکتی ہے. یہاں پہ آپ ہوٹلنگ بڑی کریں گے, کھانے باہر کھائیں گے, اور یہاں پہ زیادہ تر مسالے دار چیزیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ جن کو بہت فائدہ ہوگا وہ بینکر جو حضرات ہیں, ڈاکٹر حضرات ہیں, ان کو بہت فائدہ ہوگا. اسٹاک ایکسچینج کا تو یہاں پہ بہت ہی قد کاٹ میں اضافہ کر دے گا. تو یہ بھی فروری کا مہینہ بھی آپ کو بہت کچھ دے دے گا. مارچ کے مہینے میں یہاں پہ تیسرے کا لاٹ 5ویں گھر میں کوئی ننھے مہمان کی آمد ہوگی, گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا. اور یہاں پہ سن بھی ہے, سیٹرن بھی ہے, مرکری بھی ہے, وینس بھی ہے. تو جب تیسرا گھر میں 4 سیارے بیٹھے تو آپ کا انٹلیکچوئل بہت بڑھ جائے گا, بہت زیادہ. اور آپ سفر بھی کریں گے, کوئی نئی چیز بھی سیکھیں گے, کوئی دوسرے شہر میں بھی جائیں گے, پبلک فگر بننے کا شوق پورا ہو جائے گا, شہرت مل جائے گی. کوئی اپنی تعلیم سے آپ کو کوئی پیسہ آ جائے گا, کوئی فائدہ ہو جائے گا. خاص طور پر پہلے بچے کی پیدا ہونے کی خوشی مل جائے گی. آپ اپنا کیریئر بھی تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ٹی وی شو پہ بھی آپ آ جائے گا. تو یہاں پہ بہن بھائیوں کی بھی لک آفٹر کرتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ بس یہ اتنا کیجیے گا, اپنے بڑے بھائی کے ساتھ الجھنا نہیں. اور دوسرا آپ کا سر درد رہے گا, گلا خراب رہے گا, اس کو آپ خیال کیجیے گا. اوور آل یہ آپ کو یہ مارچ کا مہینہ ملا جلا ہوگا. تو یہ کیونکہ سن اور سیٹرن تھوڑا سا آپ کو پیوش کرے گا, گلومی کرے گا, ان نون فیئر ٹریگر کرے گا, دوسروں پہ شک کرے گا, سستی کی بوری ہوں گے, آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے. اس کو چھوڑ اگر آپ قابو کر لیا تو یہاں پہ آپ کو بہت ایڈوانٹیج, خاص طور پہ ٹرانسپورٹیشن بزنس والوں کو یہاں پہ بہت فائدہ مل جائے گا. اور پرنٹنگ پریس والوں کو اپریل کا مہینہ آپ کا ٹف ہوگا. چوتھے گھر میں آپ کے سن راہو ہے اور وہاں, اور اس کا میڈیٹر جو ہے وہ مارس پسا ہوا ہے. چوتھے کا لاٹ جب تیسرے گھر میں جا کے نیگیٹو ہو جائے تو آپ نے اپنی جائیداد نہیں فروخت کرنی اپریل میں. اور یہاں پہ بہن بھائیوں پر آپ نے بہت محتاط ہو کے ڈیل کرنا ہے. گاڑیاں ٹرک وغیرہ خریدنے پہ پریز کرنا ہے. آپ کے کوئی ٹرانسپورٹیشن کا بزنس نہیں کرنا, پیسے ڈوب جائیں گے. سارا پیسہ ریت کی طرح ہاتھ سے نکل جانے کے چانسز ہے. سفر میں پیسے بہت سنبھال کے رکھیے گا, اور زیور کے ساتھ سفر نہ کیجیے گا. راستے میں چوڑیاں گم ہونے کا بہت ہی امکان ہے. تو یہاں پہ آپ نے کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, کسی قسم کا آپ نے اپنی ٹرانسفر نہیں اپنا چینج نہیں کرنی, کیونکہ بعض دفعہ ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں گاؤں میں, جیسے کوئی فلڈ آ گیا تو آپ کہیں گے یار اب یہ گھر بھی گیا تو کیوں نہ ہم شہر میں شفٹ کر جائیں. تو اس طرح کی نہ چاہتے ہوئے بھی
کوئی شفٹنگ ہو جاتی ہے. اکثر وہ لوگ جو انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں تو ان کا چوتھے کا لاٹ تیسرے میں نیگیٹو بیٹھا تھا تو ناگہانی افادات کی وجہ سے چینج ہوتا ہے. تو اس قسم کا اپریل کا مہینہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. تو چوتھا گھر یہاں پہ آپ بہت تیز ہوں گے, چلاک ہوں گے, ہپوکریسی ہوگی, نیگیٹو چیزوں سے پیسے کمانے کی کوشش کریں گے, لگائی بجائی کریں گے, شک کریں گے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, اور آپ کے ہڈن فیس بھی ہوں گے. آپ ہر کام اگر آپ بزنس کرتے تو اس میں 2 نمبری بڑی ہوں گی, جھوٹ بول کے پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ ٹرک کا استعمال کریں گے. اور یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات عدالت میں نہیں لے کے جانا. عدالت میں کیس آپ کا خراب ہو جائے گا, آپ کے خلاف ہو جائے گا. اور یہاں پہ آپ کو خاص طور پہ خواتین اس مہینے میں بہت محتاط رہیں. والدہ اور والدین کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. والدین کے ساتھ کوئی نہ کوئی منہ ماری ہو سکتی ہے, یا ان بیمار ہو سکتے ہیں, یا کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جائے گا. گھر کا ماحول کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا, کسی قسم کی آپ کی یہاں پہ ڈیفیم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور آپ کی جو ایگریکلچر کراپ ہے وہ کسی وجہ سے افیکٹ ہو سکتی ہے. کوئی گاڑی آپ خریدنے کی کوشش کریں گے, نہیں خرید پائیں گے. کوئی جائیداد, کوئی مکان, کوئی زمین خریدیں گے, وہ نہیں خرید پائیں گے, رکاوٹ آ جائے گی. کوئی ٹرانسفر میں رکاوٹ آ جائے گی. تو اس لیے زمین سے نکلتے ہوئے جو چیزیں ہوں گی اس میں آپ 2 نمبری کر کے بیچنے میں کامیاب ہوں گے. زمین سے نکلتی ہوئی سبزیاں اس میں اور پھل فروٹ میں بھی اپنا گندا مال نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو ذرا ڈاج دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویدر اتنا اچھا نہیں ہوگا, موریلٹی آپ کی اچھی نہیں ہوگی, اور کوئی انیسٹی اور سنسیریٹی سے کام نہیں کریں گے. فالس ایلیگیشن لگیں گی بھی اور لگائیں گے بھی. پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا, کوئی چیز رکھ کے بھول جائیں گے, کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو فیلڈ فارم آرچر کراپس مائنز میں آپ کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. وہاں پہ کوئی آپ کو پرابلم آ سکتا ہے, یا ایکوزیشن لینڈ میں بھی آپ کو پرابلم آ سکتا ہے. تو اپریل کا مہینہ آپ نے بہت ہی کیئرفل ہو کے گزارنا ہوگا. یہاں پہ 5 کلو آٹا کسی کو دے دیجیے گا, یا کسی کو روٹیاں کھلا دیجیے گا, یا اگر آپ بہت امیر ہیں تو اپنے وزن کے مطابق گندم کسی کو دے دیجیے گا. مئی کا مہینہ جتنا ہی آپ نے اپریل کا مہینہ برا گزارا, مئی کا مہینہ بھی آپ کا اسی طرح بہت اچھا گزرے گا. بس پہلے 10 دن جو ہوں گے آپ نے 29 مئی تک آپ کی وہی کنٹینیوٹی رہے گی, انڈر شاکس ہی رہیں گے, وہی پرابلم. بٹ ایز اینڈ وین یو کراس 29 اپریل آپ کے حالات آپ کے کنٹرول میں ہو جائیں گے, اور آپ یقین کیجئے گا آپ کو یہاں پہ بہت ایڈوانٹیجز شروع ہو جائیں گے. اور یہاں 5ویں کا لاٹ چوتھے میں پہلے ہوگا, پھر 5ویں کا لاٹ 5ویں میں ہوگا. جب 5ویں کا لاٹ چوتھے میں ہوگا اور وہ تھوڑا نیگیٹو ہوگا تو کیا ہوگا, اور جب 5ویں کا لاٹ 5ویں میں ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو اپنے دوستوں, چاہنے والوں, خصوصاً ملنے والوں کو اپنے گھریلو معاملات میں کسی قسم کا دخل کی اجازت ہرگز نہیں دینی. ان کی مداخلت کی وجہ سے والدہ سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں, اور فرقہ کی وجہ سے جائیداد میں پرابلم آ سکتی ہے. تو یہ کہنا, لیکن جب آپ 29 مئی کراس کر جائیں گے, 29 اپریل کراس کر جائیں گے, پھر آپ بہت ہی سینسٹیو ہو کے بہت بہتر ہو کے کام کریں گے. اپنا کام اپنی عقل و ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی مرضی سے کریں گے. ہر قسم کی موج مستی, دوستیاں, دوستوں سے تعلق, سیر, رومانس, جوانی کے ایام والی حرکتیں, کھیل کود میں حصہ لیں گے. بغیر کوشش کے حاصل ہونے رقوم, اچانک فائدہ, لاٹری ملنے کے امکانات ہیں. وہ تمام کام جب دوستوں سے مل کر کریں گے اس میں کامیابی ملے گی. ہر وقت چہرے پہ خوشی جھلکے گی, ہر دھا میں مستی آئے گی, جنونیوں کی طرح کام کرے گا. پیار و محبت سے نام کمائیں گے, خود کی محنت سے شہرت حاصل کریں گے. آپ کے بچے دوست بہت نام کمائیں گے. تو یہاں پہ یہ اب آگے میں 5ویں گھر کے بارے بتاتا ہوں. اذان کا وقفہ ہونے جا رہا ہے, تھوڑا سا بریک لوں گا. اذان کا وقفہ تھا تو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں پہ سلسلہ شروع کرتا ہوں. تو میں مئی کا مہینہ بتا رہا تھا. یہ 5ویں مہینے میں یہاں پہ جوپیٹر بھی ہے, مرکری بھی ہے, مارس نہیں ہے, وینس بھی ہے. اور میں نے آپ کو اس کی پہلے تو بتا دی کہ 5ویں کا لاٹ چوتھے میں اور 5ویں کے بارے میں بتا دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج ملے گا وہ ہائر ایجوکیشن والوں کو, ایم فل والوں کو, اور پی ایچ ڈی والے لوگوں کو بہت اچھا ٹائم ہوگا.
اور سٹا لاٹری جوا میں آپ کو فائدہ ہوگا، سڈن ویلتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پیپر پبلش ہو جائے گا، کوئی شرطوں میں جوا سٹا لاٹری میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بہت دلچسپی رہے گی، گیمز، ڈانسز، میوزک، یہ سارا کچھ اس میں ہلا گلا موج مستی رہے گی۔ بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں سیر سپاٹے پہ جائے۔ یہاں پہ جوپیٹر نے آپ کے اسینڈنٹ کو بھی دی ہوئی ہے ٹرائن، تو لہٰذا آپ ذہنی طور پہ بھی بہت پرسکون ہوں گے۔ اور وہ جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، یہ بچے کی کنسیپشن ڈیفینیٹلی ہوگی اور بڑے اچھے طریقے سے ہوگی۔ یہاں جن کی پیچھے شادیاں ہوئی تو ان کے گھر میں کوئی پہلا بیبی آئے گا اور گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا۔ تو یہ مئی کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا۔ یہی کنٹینیوٹی جون میں رہے گی، اور جون کا مہینہ بھی آپ کا چھٹے گھر میں آئے گا۔ یہاں پہ آپ جو مئی میں جو موج مستی کی، یہاں پہ تھوڑی سی سنجیدگی کا ماحول آ جائے گا۔ اور چھٹے کا لارڈ پہلے 5ویں میں ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چھٹے کا لارڈ چھٹے میں ہے۔ تو یہ جب چھٹے کا لارڈ 5ویں میں ہوگا تو آپ اپنی کمائی ہوئی دولت کو دوستوں کے ساتھ خرمستیوں اور سیر و تفریح پہ لگائیں گے، اور یہاں اپنی دولت سے کوئی ایجوکیشن حاصل کریں گے، اور یہاں بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے پیسے خرچ کریں گے۔ تو جب چھٹے کا لارڈ چھٹے میں آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کی کام کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جائے گی، چھٹی اس بڑی کام کرے گی، سروسز دینے پہ یقین رکھیں گے، مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی، چھوٹے چھوٹے سفر بھی کریں گے اپنے، جیسے کہتے ہیں ٹورنگ کرنا جاب میں، یا پھر آپ کہیں پیسے لینے کے لیے یا کاروبار کے لیے بھی دوسرے شہر آتے جاتے رہیں گے۔ تو یہ آپ کا جون کا مہینہ آپ کو بہت ہی دے جائے گا۔ یہاں پہ یو ول بی ویری سیریس، اپنے معاملات کو سیدھا کر دیں گے، اور یا اپنے پارٹنر کے اخراجات کو بھی کنٹرول کریں گے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، قرضہ بھی اتر جائے گا، کوئی اگر جیل میں ہے تو ضمانت ہو جائے گی، تھانہ کچہری سے جان چھوٹ جائے گی، بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور بہت ہی اچھا۔ یہاں پہ جوپیٹر بھی آ جائے گا 26 مئی کو، 26 مئی کو جوپیٹر کی میجر ٹرانزیکشن چھٹے گھر میں آئے گا۔ یہ آپ کے دوسرے گھر اور 10ویں گھر کو بھی ٹرائن دے دے گا۔ تو جب آپ اکتوبر میں پہنچیں گے تو آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو یہ بیسٹ ٹائم ہوگا آپ کے لیے۔ آگے چلتے ہیں جولائی کا مہینہ۔ جولائی کا مہینہ یہاں پہ 7ویں گھر میں آپ کے سن ہے، اور اس کا میڈیٹر مون ہے، جو ہر 52 آورس کے بعد گھر تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ ویریٹ کرے گا، ویریشن بہت ہوگی۔ کہتے ہیں نا، کبھی خوشی کبھی غم، کہیں دھوپ کہیں چھاؤں، کبھی اچھا کبھی برا۔ تو یہ مہینہ آپ کو بڑا ٹیکٹفل ہو کے گزارنا پڑے گا۔ آپ کی لو لائف میں بھی اتراؤ چڑھاؤ رہے گا، کبھی آپ اپنی بیگم کو مناتے نظر آئیں گے، کبھی اس کے ساتھ سیر سپاٹا کرتے نظر آئیں گے، کبھی لڑ پڑیں گے، کبھی روب ڈالیں گے۔ تو یہ ملا جلا مہینہ ہوگا آپ کو۔ یہاں پہ شراکت داری میں بھی آپ کا اتراؤ چڑھاؤ رہے گا، کبھی باہر جانے کے سفر میں کبھی ای میل آ جائے گی کہ آپ کا معاملہ کلیئر ہے، پھر ساتھ ہی ای میل آ جائے گی کہ نہیں، آپ نے یہ بھی جواب دینا ہے۔ الٹیمیٹلی رزلٹس آپ کے حق میں ہیں۔ تو اس مہینے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، پروگرام آپ نے ضرور سننا ہے، وہاں پہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کر دوں گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگست کا مہینہ کمال کا ہوگا۔ 8ویں گھر میں سن اپنے گھر میں بیٹھا ہے، پر پہلے دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں۔ 8واں گھر آپ کو پتہ تھوڑا سا ٹریگر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے 8ویں گھر کو مطاعت ہو کے گزارنا، اور یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملنے ہیں۔ جب 8ویں کا لارڈ 8ویں میں ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حالات، اپنے سرکمسٹانسز کو امپروو کرتے ہیں، اور اپنی سوشل لائف اور اپنی پرسٹیج اور سماجی لائف کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنی محنت سے کوئی نہ کوئی بہتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صحت اچھی ہوگی، اور اعلیٰ چھٹی حص ہوگی، اور کچھ دکھانے کا جذبہ بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نیگیٹو چیز کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اگر نیٹل میں آپ کا کوئی پرابلم ہے تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر نیٹل آپ کا بہت برا گزرا تو کوئی نہ کوئی بیماری، پرائیویٹ پارٹ، فوبیا، ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وراثتی جائیداد کے پرابلم آ سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کا نیٹل خراب ہے۔ وہ بہت کم لوگوں کا ہوگا۔ تو یہاں پہ
آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی، آپ کو جائیداد مل جائے گی، آپ کا لینڈ ریکارڈ میں آپ کا معاملہ سیدھا سیدھا چلے گا۔ آپ کو اگر گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں، زمین کے مسئلے چل رہے ہیں، کوئی لیٹیگیشن کیس چل رہے ہیں، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوانٹیج، کوئی آپ کو گورنمنٹ جاب مل جائے گی، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے قرضہ مل جائے گا، اگر کوئی آپ کی انکوائری چل رہی ہے وہ فائل ہو جائے گی، اگر آپ کا کوئی شو کاز نوٹس ہے تو وہ فائل ہو جائے گا، اگر آپ کا کوئی قرضہ ہے وہ اتر جائے گا، اگر کوئی بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کی، اگر کسی بات پہ دل برداشتہ ہو گئے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ مسٹزم میں بھی حصہ لیں گے۔ وراثتی جائیداد کے ٹرانسفر میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ فورن ٹریولنگ کا آپ کا بڑا اچھا چانس مل جائے گا، آپ کا نیشنلٹی کے معاملات میں گورنمنٹ ہیلپ کرے گی آپ کو، اور اس کی پالیسی کی وجہ سے یو ول گیٹ نیشنلٹی اور ویزا اور ورک پرمٹ، اور پھر آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ہڈن ویلتھ آپ کے پاس آ جائے گی اور بڑی لیگل طریقے سے آئے گی۔ وراثتی جائیداد آپ کی اضافہ ہوگا، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ملے گی جیسے گفٹ مل گیا، اور یہاں پہ آپ کا جو خواتین کے لیے کہ آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے بھی آپ کو مالی سپورٹ مل جائے گی، اس کو بھی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی اور آپ ہی کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ اگست کا مہینہ آپ کو بہت کچھ بہتری ہوگی، لیکن 8واں گھر ہے، دائیں بائیں ضرور دیکھ کے چلیے گا۔ ستمبر کا مہینہ اسی کی کنٹینیوٹی، ایکسیلنٹ، 9 کا لارڈ 8 میں اور 9 کا لارڈ 9 میں، تو یہ بھی آپ کی بہت ہی ایک کہہ لیں ایک اچھا مہینہ ہوگا۔ وراثتی جائیداد جو آپ نے وہ مسائل جو ہیں وہ آپ کے تھوڑے سے سٹارٹ ہوں گے، لیکن یو ول ایبل ٹو ہینڈل اٹ۔ زمین ایسا لگے گا جیسے آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر رہا ہے، تو طویز دھاگوں میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب 9 کا لارڈ 9 میں ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے ساری دلی تمنا ہے، سارے آپ کے کام اللہ تعالیٰ کوئی ایسا آپ کے اندر اوپر رحمت کی چھتری ہوگی، ہر کام آپ کا سیدھا ہوتا جائے گا، مذہبی سفر کریں گے اور آپ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور آپ کو مدد کریں گے۔ بس پریگننٹ خواتین سفر نہ کیجیے گا، راستے میں بچہ پیدا ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا ایک ورگو میں بیٹھا ہے تو ایجوکیشن میں، فورن ایجوکیشن بڑا پریکٹیکلی بڑا ان ہوں گے، اور یہاں پہ آپ کے 2 قسم کے سفر، ایک مذہبی سفر اور ایک ایجوکیشن کا سفر، جس میں گورنمنٹ کی ہیلپ ہوگی۔ جیسے ابھی آپ نے حج عمرہ کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کا قرآن اندازی میں نام نکل آئے گا۔ اگر آپ گورنمنٹ ملازمت کر رہے ہیں تو کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی باہر جانے کے لیے، آپ کو کوئی اسکالرشپ مل جائے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا کورس آ جائے گا، آپ کا کوئی باہر ورک شاپ آ جائے گی، جس سے آپ گورنمنٹ کی ٹکٹوں پہ باہر سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہاں پہ بڑا اچھا پرفارم کریں گے، اور جس پہ آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، فیم میں اضافہ ہوگا، کوئی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ چیریٹی کرتے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فلاحی کاموں میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی۔ تو یہ ستمبر کا مہینہ بھی آپ کو بہت کچھ دے جائے گا۔ اکتوبر کا مہینہ یہاں پہ آپ کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے، تو آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ، رتبہ مرتبہ میں اضافہ، پیسے آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، پروموشن ہو جائے گی، اور یہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی نیا کاروبار شروع کر لیں گے، کوئی نیا گھر بنا لیں گے، یا کوئی نئی پراپرٹی بنا لیں گے، نئی فیکٹری بنا لیں گے، پوسٹنگ بڑی اچھی آ جائے گی، آپ کی مرضی کے مطابق آ جائے گی، اور یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ فادر تھوڑی سی آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اس کا خیال کیجیے گا، اور آپ سیلف ریلائنس بہت اچھی ہوگی، آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ میں بہت اضافہ ہوگا، اور یو ول گیٹ گڈ نیوز۔ یہاں پہ پہلے 10ویں کا لارڈ 9 میں ہوگا، اور پھر 10ویں کا لارڈ 10ویں میں، تو 10ویں کا لارڈ ہے 10ویں، تو پروموشن آپ کی پکی پکی ہے، یہاں والد صاحب کی طرف سے آپ کو پراپرٹی آ جائے گی۔ آپ نے کاروبار 10ویں کا لارڈ 9 میں، تو باہر اپنا کاروبار پھیلانے کی کوشش کریں گے، باہر کاروبار جمائیں گے، آپ اپنی اولاد، سوشل ورک، دوسروں کی خدمت کرنے کو فرض سمجھیں گے، معاشی لوگوں کی معاشی امداد کریں گے، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں گے کسی کی مدد میں، تو یہاں پہ آپ بہت ہی نیکیاں بھی کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نومبر کا مہینہ آپ کا 11ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں، تو یہ بھی آپ کو بہت کچھ دے جائے گا، یہاں پہ بھی آپ کا، لیکن یہاں پہ مارس آپ کا
نیگیٹو بیٹھا ہے 7ویں گھر میں، اسکیئر میں، تو جب 11ویں کا لاٹ 7ویں میں نیگیٹو بیٹھے گا تو لو میرج کے چانسز بنیں گے، لیکن پاس آ کے ختم ہو جائے گی۔ کوئی دوسرا پرپوز کرے گا، شدت سے چاہے گا، تعلق ظاہر کہے گا، لیکن تعلق منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکیں گے، علیحدگی ہو جائے گی۔ تو اس مہینے میں کوشش کیجیے گا اپنی لو میرج کی کوئی شادی طے کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس کو تھوڑا سا آپ نے سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا۔ اور باقی اوورآل یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہے، فورن ٹریولنگ بھی ہے، آپ کا کوئی ہوپس بھی پوری ہو جائے گی، کوئی الیکشن میں بھی، اسپیکولیشن میں بھی، ٹریڈ میں بھی، جو جس جگہ بیٹھا ہے آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیج، یہ بھی آپ کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا، بہت پازیٹیو ہوگا آپ کا۔ اور یہاں پہ کوئی ایسی خواہش پوری ہوگی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ خواہش آپ کو بہت فائدہ دے جائے گی۔ دسمبر کا مہینہ 12ویں گھر میں آپ کا ہوگا، تو یہاں پہ 12واں اور 6 کا کمبینیشن کوئی اتنا اچھا نہیں، تو آپ نے دسمبر کا مہینہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو استعمال میں لائیں گے، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر دوسروں کا استعمال کر جائیں گے، شاید کام تو بن جائے گا لیکن بعد میں اس کام میں کسی قسم کی فائدہ نہیں ملے گا، صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کسی انلیگل کاموں میں نہیں پڑنا، گورنمنٹ کے کک بیک کی طرف نہیں جانا۔ 12واں گھر آپ کو تھوڑا سا نیگیٹو ایشو کی طرف لے کے جائے گا، بٹ یہاں پہ جوپیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، لہٰذا آپ خود ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو متعاہد رہیے گا، اخراجات آپ کے بہت بڑھ جائیں گے، مخفی علوم میں بڑی دلچسپی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف عطا کردہ علم سیکھنے کی کوشش کریں گے، یہاں آ جائے گا۔ ہڈن افیئرز آپ کے بڑھ سکتے ہیں، اور لبرل آؤٹ لک ہوگی، باہر جانے کے سفر آ جائے گا، مے بی آپ اپنا ہیپی نیو ایئر باہر ہی منائیں۔ مس فارچون کوئی نہیں ہوگا، سکسیس تھرو آکولنٹ سائنس۔ تو یہاں پہ نیند بڑی پوری کریں گے، موجیں کریں گے، بٹ وتھ سرٹن آبزرویشن کہ آپ نے خیال کرنا ہے، پروفیشن میں آپ نے کوئی کک بیک نہیں لینی، کوئی کسی قسم کا ڈیفیمنس کے چکر میں نہ آ جائے گا، کوئی انکوائری نہ کھل جائے۔ تو یہاں پہ بڑا محتاط ہو کے چلنا، وہی میرا فارمولہ، پہلے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، یہاں پہ اوپر بھی دیکھنا نیچے بھی دیکھنا، پھر جا کے اپنے معاملات کو کیجیے گا۔ ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا اور اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا۔ سروس میٹر میں کوئی ایسی ارریگولرٹیز کی طرف مت جائیے گا، چارج شیٹ ہو سکتے ہیں، انکوائری آ سکتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے، یا سسپینشن کے بھی چانس بن سکتے ہیں۔ کسی سے لڑائی جھگڑا طول نہ دیجیے گا، وہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ تو ہو گیا آپ کا پورا مہینہ۔ اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جنرلی کیسا ہے، اسپیشل کیسا ہے، فنانشیل کیسا ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، بزنس، لو اور سوشل لائف یہ آپ کی کیسی ہوگی۔ تو کیپریکون جنرل یہ بہت اچھا ہوگا۔ اس سال کے یہ 2 حصے ہوں گے، میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ پہلے 26 مئی تک بہت اچھا ہوگا، اور 26 مئی کے بعد آپ پہ کام کا بوجھ بڑھے گا، پرابلمٹک ہوگا، آپ کی سوچوں، آپ کی جاب میں پرابلم، باس کے ساتھ پرابلم، آپ کے لیگل ایشوز آپ کو تنگ کر سکتے۔ تو یہ جنرل آپ کا سال کا 2 حصہ ہے، پہلا پارٹ اچھا، دوسرا پارٹ ٹنس۔ اسپیشلی کیا ہوگا کہ آپ نے 26 مئی کے بعد آپ نے اپنے باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، اپنے معاملات عدالتوں میں نہیں لے کے جانا، میاں بیوی خاص طور پہ خواتین حضرات آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے اپنی ازواجی لائف میں، اور اپنی صحت کا خیال رکھنا، سر درد رہے گا، آپ کا نظر کمزور ہوگی، اور آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی۔ آپ کا یہاں پہ راہو جو آپ کے 4تھے گھر میں ہے، اور وہاں پہ آپ کا وہ جب یہاں پہ سن آئے گا اپریل میں خاص طور پہ، تو بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں فلکچویٹ ہو سکتا ہے، مے بی انجائنا کا پرابلم آ سکے گا، مے بی آپ کا ہیلتھ ایشو تنگ کریں گے، بلڈ پریشر کی فلکچویشن، بلڈ سرکولیٹری سسٹم افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو بہت خیال کرنا ہوگا۔ فنانشیل آپ کے جائز پیسے بھی ہے، ناجائز پیسے بھی، آپ فنینشلی کافی ساؤنڈ رہیں گے، لیکن دسمبر کے مہینے میں آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ہیلتھ کا میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو کہ یہاں پہ جو 6 مہینے بعد آپ کی ہیلتھ ایشو خاص طور پہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کا افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اور گھٹنوں میں درد رہے گی آپ کے، کیونکہ کیتو آپ کے 10ویں گھر میں گوڈے گوڈے گوڈے. اور بزنس کیریئر بہت اچھا ہے. پہلے 6 مہینے جتنا زور لگا سکتے ہیں کما لیجیے گا، کر لیجیے گا. اس کے بعد آپ کو تھوڑے سے پرابلم تنگ کریں گے، بٹ یو ول ایبل ٹو ریز یور اسٹیٹس. اور یہ اسٹیٹس آپ کا جو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے جنوری فروری، اور پھر اس کے بعد مئی جون اور اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر، یہ آپ کے لیے اچھے ہیں. بٹ جیسے میں نے آپ کا بتایا کہ سن آپ کا 26/5 کے بعد اسکیئر آ جائے گی، تو معاملات کو عدالتوں میں نہیں لے کے جانا. بزنس کیریئر بھی ٹھیک بتا دیا. لو میرج آپ کے، اگر جو بھی لو میرج چاہ رہی شادی، تو اس کو کوشش کیجیے آپ اس کو 26 مئی سے پہلے نپٹا لیں. اس کے بعد آپ کی پھر 26 مئی کے بعد شادی میں رکاوٹ آ سکتی ہے، آپ کی لو لائف میں رکاوٹ آ سکتی، شادی ہوتے ہوتے رک جائے گی. کوئی نہ کوئی آپس میں آپ کی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی خاص طور پہ کیپریکون جو جولائی کا مہینہ ہوگا وہ آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑے گا، اور اپریل کا مہینہ. ان 2 مہینوں میں آپ اپنی لو لائف کا اور اپنی میرڈ لائف کو آپ نے بہت احتیاط ہو کے گزارنی ہوگی. سوشل لائف آپ کی بہت اچھی ہوگی ایز یوزول، بٹ سال کا پہلا حصہ آپ کی سوشل لائف اچھی ہے. سال کے دوسرے میں آپ کا دل نہیں کرے گا، دوستوں سے دور رہیں گے، دوستوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھیں گے، اور آپ کام میں بہت مصروف رہیں گے. آپ کو کام کا بوجھ لاد دیا جائے گا، اور پھر آپ کے پاس ہوش نہیں ہوگی. تو میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ جون اینڈ ابو آپ نے اپنے معاملات کو سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا، اپنے لیگل ایشوز کو بڑے سوچ سمجھ کے چلانا ہوگا. خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ مت ڈالیے گا، اور اپنے لوگ جو کیپریکن لوگ ہیں باس کے ساتھ بھی میچ نہیں ڈالنا. اور یہاں پہ آپ کا سر درد اور نظر کمزور ہونے کے چانسز ہے. تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.